بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. پارہ 25 سورہ حامیم السجدہ رکوع آیت نمبر 51 تا 54. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ایک ناشکر، ناقدر، بے قدر انسان پر انعام اور احسان کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے، حد درجہ ناشکری، کفران نعمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب نعمت سلب کی جاتی ہے تو جزا فضا شروع کرتے ہیں، بے صبری کے عالم میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. فذو دعاء عریض، کافر ناشکر انسان کی خصلت و عادت کا بیان ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمت، دولت، عزت، عافیت وافر مقدار میں مل جائے تو مال و دولت کے نشے میں مست مگن ہو کر منعم حقیقی سے دور ہو جاتا ہے، غرور اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے. لیکن نعمت چیننے کی صورت میں دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں شروع کرتے ہیں. عرض چوڑائی کو کہتے ہیں اور طول لمبائی کو کہتے ہیں، عمق گہرائی کو کہتے ہیں. عریض بطور مبالغہ لایا، کیونکہ جس چیز کا عرض بڑا ہو تو اس کا طول اس سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ اس کی جو تولائی ہے وہ خود بخود معلوم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت بیان کی، عرضها السماوات والارض. لیکن بئی مقام یہ جو ناشکر انسان کی مذمت مقصود ہے، جو لمبی دعائیں کرتا ہے نعمتوں کے سلب ہونے کی صورت میں. طویل دعائیں مانگنا فی نفسہ بذات خود ایک محمود امر ہے، ایک مستحسن فعل ہے. جس طرح کی روایات صحیحہ میں دعا کے آداب بھی مذکور ہے کہ دعا میں الحاح ہو، زاری ہو، بار بار ہو، تکرار کرنا یہ بہتر ہے، جیسا کہ مسلم شریف، بخاری شریف کی روایت میں، دیگر روایت میں بھی موجود ہے. لیکن بئی مقام دعائیں عریض جو ہے یہ ناشکر، ناقدر، بے قدر انسانوں کی وہ مذمت کا بیان ہے. آیت نمبر 52 میں قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی طرف دعوت ہے، ترغیب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ قرآن کریم جو برحق دلائل ہونے کے ساتھ برحق کتاب ہے، معجزہ ہے، پورے عالم انس اور جن قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز ہے، قاصر ہے. اور قرآن کریم غیب کی فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم خبر دست دیتا ہے. اگر تم عدم تدبر، تفکر کی وجہ سے قرآن کریم پر یقین کا سبب نہیں بنتے، یعنی قرآن کریم پر یقین نہیں کرتے، تو کم از کم اس کے نفی تو مت کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کتاب ہے، منزل من اللہ ہے. کیونکہ بدبختو تمہارے پاس تو نفی کی کوئی دلیل ہے نہیں.
لہذا جب قرآن کریم منزل من اللہ ہے اور تم اس کا انکار ہو تو اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سفاہت، جہالت، دلالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو شقاق بعید ہے، فی عناد بعید ہے، دور دراز کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہو، سوچ سمجھ کے بغیر، غور و فکر تدبر کے بغیر قرآن کریم کی مخالفت سے اور بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ لہذا قرآن کریم کے مضامین پر، آیات مبینات پر غور و فکر کرو، تدبر اختیار کرو۔ اگر حق کے متلاشی ہو تو حق تلاش کرو، حق تلاش کرو، اور قرآن حق کتاب ہے۔ آیات نمبر 53 میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ اور وحدانیت کی نشانیاں ان لوگوں کو دکھلاتے ہیں، آفاق میں بھی اور خود ان کے تن بدن میں بھی۔ آفاق افق کی جمع ہے، آسمان کے نچلے حصے کو افق کہا جاتا ہے، اور شرقت مشارق الارض و مغاربها آفاقها گردیدہم محربتا ورزیدہم، لیکن تو چیزیں دیگر ہے۔ آفاق سے مراد اطراف عالم ہے، اکناف عالم ہے، کہ عالم کے چھوٹے بڑے مصنوعات، مخلوقات، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جملہ مخلوقات، ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار۔ انسان کے اپنے جسم و جان میں ہر ایک اندام ایک باریک بین مشین اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغی زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان لوگوں پر حق، سچ، قرآن کریم کے پیشن گوئیاں، اور یہ علی الاضطرار ثابت ہو جاتا ہے اور ثابت ہوتا رہتا ہے، قیامت کی صبح تک یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے رب کافی نہیں ہے بطور شہادت؟ آپ کے حقانیت کی شہادت کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغموم نہ ہو، ان منکرین مشرکین کے باتوں سے آپ غم مت کریں۔ یاد رکھو کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے روبرو پیش ہوں گے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے میں یہ منکرین پھر بھی شک کرتے ہیں، بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے دل سخت ہے، ان میں خوف نہیں ہے، ان میں ڈر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم تو محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہے اللہ کے علم نے، اور ان بدبختوں کو بروز قیامت بدترین اور سخترین عذاب ان کی ضلالت کی وجہ سے، کفر، شرک، نفاق کی وجہ سے دیا جائے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرے علی الانسان، انسان پر، اعرضا تو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى اور بدل لیتا ہے، بجانبی اپنا پہلو، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب پہنچے اس کو تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو دعائیں کرتا ہے عریض، لمبی چوڑی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر وہ ہو اللہ کی طرف سے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ پھر تم انکار کرو بھی اس کا، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تو کون بڑا گمراہ ہے اس سے، هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ جو پڑا ہو، فی شقاق بعید دور کی مخالفت میں، عناد میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں،
فی الآفاق آفاق عالم میں، دنیا عالم کے اطراف میں دنیا کے، وفی انفسہم اور خود ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم الحق یہاں تک کہ واضح ہو جائے گی ان کے لیے حق، ان کے لیے کہ انہ الحق کہ یہ قرآن حق ہے، اولم یکفی کیا کافی نہیں بربک آپ کے رب کا، آپ کا رب، اولم یکفی کیا کافی نہیں بربک آپ کا رب، انہ کہ وہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے، علی خبردار حرف تنبیہ ہے، سنو، انہم فی مریت بے شک وہ بلا یقیناً وہ شک میں پڑے ہیں، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کے، علی خبردار یاد رکھو، انہ بے شک اللہ رب العالمین بکل شیء محیط ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کی ہوئی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔